گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام ہماری خوش فہمی میں براہ راست پیش کیے جانے والا پروگرام، اس میں آپ سبھی کو مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی آج 7ویں شب ہے۔ اللہ پاک ان مبارک راتوں کی برکتوں سے، اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ان مبارک راتوں میں یہ خصوصی پروگرام براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری خوش فہمی، مختلف عبادات، مختلف معاملات، مختلف عادات میں بندہ بعض اوقات خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، جس کے سبب بعض مرتبہ دنیا میں اور بعض مرتبہ دنیا و آخرت میں، یعنی دونوں میں نقصان کا سامنا کرتا ہے۔ آج بھی ایک اہم ترین ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اس کے متعلق کس طرح ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے اور اس کی علامات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور پھر اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے۔ اس طرح سیریل وائز ساری چیزیں سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے جسے قیامت کے دن میری زیارت نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جسے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی؟ ارشاد فرمایا، وہ بخیل یعنی کنجوس ہے۔ عرض کی، بخیل کون ہے؟ فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی محرومی ناظرین جو ہے بخیل کی، اور بخیل کون؟ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر بھی قصداً درود پاک نہیں پڑھتا۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کی برکت سے دنیا و آخرت میں ہمیں سلامتی نصیب فرمائے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ناظرین درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے ہماری خوش فہمی۔ مختلف عبادات اور معاملات میں ہم نے خوش فہمی کے متعلق ٹاپک پر گفتگو سماعت کی پچھلے ایپیسوڈز میں۔ آج بھی بہت اہم ترین ٹاپک، جی ہاں، اور وہ ٹاپک ہے خوف خدا کے حوالے سے خوش فہمی کا شکار۔ جی ہاں، بعض مرتبہ انسان چند نیک اعمال استقامت کے ساتھ کر لینے کی بنا پر، یا عذابات پر مشتمل آیات مبارکہ یا احادیث مبارکہ سن کر وقتی طور پر ڈر جانے، یا قرآن کریم پڑھتے ہوئے کبھی کبھار آنسو نکل آنے کو کافی سمجھتے ہوئے خود کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں شمار کر لیتا ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ بندہ خوف خدا کی علامات سے بے حد دور نظر آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ چند باتیں ہی خوف خدا کی علامات
ایسا نہیں ہے۔ خوف خدا کی علامات علماء نے کتابوں میں لکھی ہے۔ آئیے ان علامات کی روشنی میں میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم بھی اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل کیے جا سکتے؟ کیا واقعی ہم اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں؟ آئیے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور بہت بہترین مصنف گزرے ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامات 7 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، پوری توجہ کے ساتھ سنیے، بہت اہم ترین ٹاپک ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہمارے اندر خوف خدا ہے، یا خوف خدا کے حوالے سے بھی ہم خوش فہمی کے شکار ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ 7 چیزوں میں علامات کا ظہور فرماتے ہیں کہ خوف خدا کی علامات جو ہے وہ 7 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے، توجہ دیجئے کہ یہ 7 چیزوں میں علامتیں، یہ جو علامتیں بیان کی جا رہی ہے، کیا یہ مجھ میں موجود ہے؟ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ پہلی چیز فرماتے جس میں خوف خدا کی علامت ظاہر ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں انسان کی زبان۔ جی ہاں، کیا فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان، اس میں جو خوف خدا والا ہوگا اس کی زبان سے ظاہر ہوگا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس طرح کہ خوف خدا رکھنے والا اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، یہاں تک کہ فضول باتوں سے روکے گا، اور اسے اللہ پاک کی فرما برداری والے کاموں میں، یعنی اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، علم دین حاصل کرنے میں، علم دین والی گفتگو میں، نعت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اچھے کاموں میں اپنی زبان کو استعمال کرے گا۔ یہ پہلی علامت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ اس کی زبان کے ذریعے جو ہے خوف خدا ظاہر ہوگا۔ دوسری چیز فرماتے ہیں اس کے دل کے ذریعے، اس کے دل میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے دشمنی، بہتان اور اپنے بھائیوں سے حسد کو دور کرے گا۔ جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا اس کا دل ان چیزوں سے پاک ہوگا، اس کے دل میں اپنے بھائیوں کی دشمنی نہیں ہوگی، اپنے بھائیوں کا حسد نہیں ہوگا، اپنے بھائیوں پر وہ بہتان نہیں لگائے گا۔ جی ہاں ناظرین، تو مجھے اور آپ کو غور کرتے جانا ہے، زبان سے خوف خدا ظاہر ہونا پہلی علامت، دل سے خوف خدا ظاہر ہونا دوسری علامت، تیسری علامت آپ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے، اس کی نظر سے، وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ اپنی نظر کو حرام و ناجائز چیزوں سے بچائے گا۔ جی ہاں، اس کی نظر حرام چیزیں نہیں دیکھے گی، حرام چیزوں کی طرف اس کی نظریں نہیں اٹھے گی، بلکہ اس کی نظر حلال چیزوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف اٹھے گی، حرام سے بچے گا، یعنی جو ناجائز ہے، جس کو دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے، اس سے اپنی نظر کی حفاظت، اور جس کو دیکھنے کا حکم ہے اس کی طرف وہ توجہ کرے گا۔ تو اس طرح اس کی نظر سے، اس کی آنکھوں سے خوف خدا کا اظہار ہوگا۔ یعنی یوں کہیے کہ جو خوف خدا والا ہوگا اس کی زبان سے بھی، اس کے دل سے بھی، اس کی آنکھوں سے بھی خوف خدا کا اظہار ہوگا۔ چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں اس کے شکم میں، اس کے پیٹ میں یہ بھی ظاہر ہوگا، پیٹ کے ذریعے ظاہر ہوگا کہ یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ کس طرح؟ کہ اس کے پیٹ میں حرام داخل نہ ہوگا، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ ڈرے گا اللہ سے کہ میں کیسے جو ہے حرام رزق کھاؤں، میں کیسے حرام چیز اپنے بدن میں داخل کروں، اپنے پیٹ میں داخل کروں۔ تو اس کا شکم گویا کہ حرام کو، اللہ کی نافرمانی والی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ اس طرح جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا اس کی زبان، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کا پیٹ، ان سب چیزوں سے اللہ کے خوف کا اظہار ہوگا۔ پانچویں چیز فرماتے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ
اس کے ہاتھوں سے اس کا اظہار ہوگا۔ کس طرح کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کبھی بھی حرام کی جانب نہ بڑھائے گا، بلکہ ہمیشہ اللہ پاک کی اطاعت میں ہی استعمال کرے گا۔ یہ پانچویں علامت ناظرین فقی ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ چھٹی علامت فرماتے ہیں اس کے قدم سے خوف خدا کا اظہار ہوگا، یعنی اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف اپنے قدموں کو نہ اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کاموں کی طرف اپنے قدموں کو استعمال کرے گا۔ وہ معاذ اللہ گناہوں کے اڈوں کی طرف جو ہے حرام کاموں کی طرف اپنے پیروں کو نہیں لے کے جائے گا، بلکہ وہ جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا اس کے قدم کبھی مسجد کی طرف، کبھی علم دین حاصل کرنے کی مجلس کی طرف، سنت و بڑے اجتماعات کی طرف، مدنی قافلوں کی طرف بڑھیں گے، رزق حلال کی جستجو میں بڑھیں گے۔ جی ہاں ناظرین، اس طرح جو ہے وہ چھٹی علامت آپ نے بیان کی، اور ساتویں چیز آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح کہ وہ اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے سر انجام دے گا، ریا و نفاق سے ڈرتا رہے گا، یعنی جو کرے گا، جو نیکی کرے گا محض اپنے رب کے لیے کرے گا۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی تلاوت، اس کا ذکر و اذکار، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ دینا، اس کا صدقہ کرنا، اس کا غریب و مسکینوں کی مدد کرنا، اس کا ہر نیکی کا کام محض اللہ کے لیے ہوگا کہ میرا رب قبول کر لے، میرا رب اس پر مجھے جزا دے، میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا اور جو ہے نام و نمود کی خواہش کے لیے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، یہ 7 علامات فقی ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ جو خوف خدا رکھتا ہوگا وہ ان 7 چیزوں کے ذریعے اس کا ظہور ہوگا، زبان سے، دل سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، قدموں سے، جی ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دل کی نیت سے، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین کرام، اب اگر اس تفصیل کا، ان 7 علامتوں کا میں اور آپ جائزہ لے تو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ چند اعمال کرنے کا نام خوف خدا ہے، یعنی کہ بس میں نے چند اعمال کر لیے اور میں اللہ سے ڈرنے والا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ واقعی اگر یہ علامتیں جن کے اندر ہوگی، یعنی اگر اس کے اندر خوف خدا ہوگا تو اس کے اندر یہ علامات ظاہر ہوگی، لیکن میری زبان کیا کر رہی ہے میں جانتا ہوں، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے میں جانتا ہوں، میرے دل میں کیا کیا بسا ہوا ہے میں جانتا ہوں، میرے ہاتھ کن کاموں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں میں جانتا ہوں، میرے پاؤں کن کاموں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں میں جانتا ہوں۔ میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود کی شہرت ہے یا اللہ کی رضا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اور میں جانتا ہوں کے ساتھ ایک اور جملے کا اضافہ کرے کہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ دنیا والے اگرچہ نیک نامی دنیا میں ہو گئی، واہ واہی ہو گئی، بہت عزت مل گئی، بہت شہرت ہو گئی، جی ہاں جناب، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے اللہ سے ڈرنے والے، لیکن میری خلوت، میری جلوت میرا رب جانتا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے کس طرح رہتا ہوں، لوگوں کے علیحدہ، لوگوں سے چھپ کر، یعنی تنہائی میری کیسی ہوتی ہے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں کئی خوش فہمی تو نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جبکہ یہ علامات ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم توجہ دیں گے، تھوڑا غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم خوش فہمی سے باہر آنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے اندر یہ علامت ظاہر نہ ہو اور وہ خوف خدا رکھتا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا نقصان ہو سکتا ہے ناظرین۔ جی ہاں، اگر وہ زبان کو، دل کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، نظر کو، جو ہے عمل کو
صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، ان کا استعمال صحیح نہیں کر رہا ہے، تو وہ اس خوش فہمی کے سبب کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں وہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اس کے نقصانات علماء نے بیان کیے۔ وہ کیا نقصانات ہیں؟ پہلا نقصان عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے، کہ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود توبہ کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا کہ اس کو خوش فہمی ہے کہ میں ڈرتا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر گناہ کہاں کرتا ہے؟ تو میں اللہ سے ڈرنے کا بھی دعویٰ کر رہا ہوں اور گناہ بھی کر رہا ہوں، تو لہٰذا بندے کی یہ خوش فہمی گناہ کے بعد اسے توبہ کی طرف آنے نہیں دے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تو نجات یافتہ سمجھے گا کہ میری تو مغفرت ہو جائے گی، میں نے نیکی کی ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے زکوٰۃیں دی ہے اتنے سال، میں اتنے سال سے روزے رکھتا ہوں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہے۔ لیکن دوسروں کو جو ہے وہ خطرے میں سمجھے گا، ارے یہ اس نے ابھی تک حج نہیں کیا، ارے فلاں یہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، فلاں وہ دیکھو وہ نیکی نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ کو نجات یافتہ اور دوسروں کو خطرے میں سمجھنا، یہ بھی خوف خدا نہ ہونے کی علامت ہے، اس کا ایک نقصان ہے۔ کیونکہ ہم نیکیاں کر بھی رہے، ہم نہیں جانتے ہمارے رب کی بارگاہ میں ہماری نیکی قبول ہوگی یا قیامت میں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ نقصان اس بندے کو اٹھانا پڑتا ہے جو خوف خدا کی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ اور دوسروں کو خطرے میں سمجھتا ہے۔ تیسرا جو ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جناب اوروں کو تو نصیحت کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ بڑی باتیں کرے گا، بڑی نصیحتیں کرے گا، بڑے اچھے اچھے اقوال سنائے گا، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، اور جناب اپنے لیے خود کے عمل کی بات تو پھر خود عمل سے کوڑا نظر آئے گا۔ تو یہ خوف خدا کی خوش فہمی کا ایک نقصان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گرفت سے خوف محسوس نہیں کرے گا کہ یار میں اتنا گناہ کر رہا ہوں، اتنے گناہ کر رہا ہوں، اگر اللہ پاک نے میری گرفت فرما لی تو میرا کیا بنے گا؟ لیکن چونکہ اس کو تو ایک خوش فہمی ہے، کیا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو اس سبب سے اللہ کی گرفت سے وہ بے خوف رہے گا، اللہ کی گرفت سے وہ ڈرے گا نہیں، خوف محسوس نہیں کرے گا۔ اور جو ہے ایک اور علامت، ایک اور نقصان اس کا یہ کہ بڑے بڑے گناہوں کو وہ چھوٹا سمجھ کے کرے گا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ بخشنے والا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود بندہ جو ہے صرف اسی بنا پر گناہ کرتا چلا جائے، یہ جو ہے مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ پاک گرفت بھی فرمانے والا ہے، تو بندہ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچے۔ کیوں بچے؟ کہ اگر میرے رب نے اس چھوٹے گناہ پر ہی میری پکڑ کر لی تو میں کیا کروں گا؟ تو لہٰذا اس طرح جب بندہ سوچے گا تو وہ خوش فہمی سے باہر آئے گا، اور اگر خوش فہمی میں مبتلا رہے گا تو چھوٹے گناہ تو کیا، بڑے بڑے گناہوں کو وہ یہ سمجھ کے کرتا رہے گا اللہ بخشنے والا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر اپنی دنیا، اپنی قبر، اپنی آخرت ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص برباد کر دے، نقصان میں پڑ جائے۔ ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو اس خوش فہمی سے باہر آنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو کیا اللہ سے ڈرنے والوں کی علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پھر جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ علامات کیوں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ ہم کیوں بے خوف ہو کر گناہ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں توبہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو نجات یافتہ اور دوسروں کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا مقام غور ہے ناظرین۔ اب آئیے اس خوش فہمی سے باہر آنے کے کچھ طریقے عرض کرتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں ملے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی جو ہے حقیقی معنی میں
خوف خدا والے بندے بن جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ، اس کا طریقہ عرض کر رہا ہوں خوش فہمی سے باہر آنے کا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حقیقی خوف خدا کا حصول اسی وقت ممکن ہے کہ جب جو علامتیں بیان ہوئی کہ بندے کی آنکھوں سے ظاہر ہوگا، زبان سے ظاہر ہوگا، کانوں سے ظاہر ہوگا، دل سے ظاہر ہوگا، خوف خدا جو ہے ہاتھوں سے ظاہر ہوگا، قدموں سے ظاہر ہوگا، اعمال کرنے میں نیتوں سے ظاہر ہوگا۔ تو لہٰذا مجھے اب اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ماہ رمضان ہے، عظمت والا، برکت والا، نیکیوں والا مہینہ ہے، کیوں نہ اس مہینے میں یہ باتیں میں سن رہا ہوں تو اب اپنا جائزہ لے لیتا ہوں۔ زندگی گزر گئی، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 70 سال، جو عمر ہو گئی، اب تک میں حقیقی معنی میں اللہ پاک کا خوف رکھنے والا بندہ نہ بن سکا، کیونکہ ابھی بھی میرے گناہوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو کیوں نہ میں اللہ پاک کی رحمت سے امید باندھ کر اب تک کے جو گناہ ہوئے میرا رب معاف کر دے، لیکن بس آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، کانوں کی حفاظت کروں گا، دل کی حفاظت کروں گا، ہاتھوں کی حفاظت کروں گا، پاؤں کی حفاظت کروں گا، اعمال کرنے میں اپنی نیت کی حفاظت کروں گا، اور اس طرح اللہ پاک کا خوف رکھنے والا بندہ بننے کی میں کوشش کروں گا۔ اگر اس طرح ہم جو ہے سوچنے والے بن جائے، انشاءاللہ الکریم ہم اس خوش فہمی سے کہ گناہ کرنے کے باوجود، نافرمانیاں کرنے کے باوجود چند آنسو بہا لینے کے سبب اپنے آپ کو اگر ہم خوف خدا والا بندہ سمجھ رہے تھے تو اس خوش فہمی سے ہم باہر آ جائیں گے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ناظرین کہ ہم اپنے اسلاف، بزرگان دین کے خوف خدا پر مشتمل واقعات کا مطالعہ کریں، تاکہ ان نفوس قدسیہ کے بارگاہ الہی میں دولت قرب حاصل کرنے کے باوجود شدت خوف کو ملاحظہ کرنے کے باعث اپنے خوف خدا کا کھوکھلا پن اچھی طرح ظاہر ہو سکے کہ وہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، نمازی تھے، اچھے اعمال کرنے والے، برے اعمال سے رکنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے۔ کیسے ڈرتے تھے؟ آئیے چند واقعات سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، جب ہوا چلتی، جب ہوا میں تبدیلی ہوتی اور سخت آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کھڑے ہو جاتے اور کبھی حجرہ مبارکہ سے باہر جاتے، کبھی اندر تشریف لاتے۔ ناظرین کرام، یہ کیفیت کس کی آپ نے سنی؟ جو بخشے بخشائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے صدقے امت کی بخشش ہونی ہے۔ جی ہاں، لیکن ان کے خوف خدا کا عالم دیکھیے کہ جب تیز ہوائیں چل رہی ہے، سخت آندھی چل رہی ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے خوف کے سبب آپ کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو جا رہا ہے۔ جی ہاں، کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ مجھے اور آپ کو ان معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات سنتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر! کیا کہہ رہے؟ اے جبرائیل، کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر! انہوں نے جواب دیا، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے وہ خوف خدا کے باعث نہیں ہنسے۔ اللہ اکبر! حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے خوف خدا کا علم آپ نے ابھی سنا۔ حالانکہ نوری مخلوق ہے، معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے،
جی ہاں، حضرت میکائیل علیہ السلام یہ اللہ کے فرشتے، مقرب فرشتے، اور فرشتے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ و معصوم ہیں، لہذا ان کا جہنم میں جانے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ابھی آپ نے سنی، اسی طرح جو ہے ملائکہ مقربین میں سے، مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کے متعلق آپ نے سنا۔ ایک اور نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو واعظ سنانے اور اللہ سے ڈرانے کے لیے باہر تشریف لائے۔ آپ کا واعظ سننے والے 40,000 افراد تھے۔ جب آپ نے واعظ فرمایا تو ان میں سے 30,000 افراد خوف خدا کے باعث انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوتی تھی ناظرین ان کے بیانات کی، ان کے خود کے خوف خدا کی، کیسی رقت والے جو ہے موضوعات پر یہ گفتگو کرتے تھے، کیسی رقت والی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں کی روحیں پرواز ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، لیکن آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ اس حال میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، رنگ زرد اور چہرے پر گرد و غبار ہوتا تھا۔ ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام میں گزرتی، اور صبح ہونے پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو اس طرح کانپتے جیسے ہوا سے درخت کے پتے کانپتے، اور وہ اس قدر کثرت سے روتے تھے کہ آنسوؤں سے ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔ اور خدا کی قسم، اب میں ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو غفلت میں رات گزارتے ہیں۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد شہادت تک کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں، کیا کیا بیان کیا جائے۔ تو لہٰذا ان واقعات کو سننے کے بعد یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کے رتبے سوا ہے، جن کو بڑے مرتبے ملے ہیں، جن کو اللہ کے قرب کی دولت ملی ہے، اس کے باوجود یہ کیسے اللہ سے ڈرتے تھے۔ اتنی عبادات کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے، ریاضت کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے، تقوی کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہمارے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، تو لہٰذا اس خوش فہمی سے باہر آنا ہوگا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بس ان علامات پر غور کرے، یہ تدبیر اختیار کرے، اللہ والوں کے واقعات پڑھتے رہے، انشاءاللہ الکریم ہم بھی حقیقی معنی میں خوف خدا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حقیقی اپنے خوف کی دولت نصیب کر دے۔ بس اس ماہ رمضان کا واسطہ اللہ کریم جن کو اپنے خوف کی دولت تو نے دی ہے، ان کا صدقہ ہمیں بھی حقیقی خوف کی دولت عطا فرما دے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہ معاف فرما۔ ناظرین، خوف خدا رہے گا انشاءاللہ جو ہے بندہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ سب سے بڑا فائدہ خوف خدا کا یہ ہے کہ خوف خدا والا بندہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ نظر اٹھائے گا، نہ زبان ہلائے گا، نہ کانوں کو استعمال کرے گا، نہ ہاتھوں کو استعمال کرے گا، نہ پاؤں کو استعمال کرے گا۔ اس کے پیٹ میں اللہ کی نافرمانی والی چیزیں نہیں جائے گی، اس کے اعمال اللہ کی نافرمانی کی نیت سے نہیں ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، تو مجھے اور آپ کو بس خوف خدا کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا مقصد اور مشن یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہنے، اس کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنے، اس کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کل انشاءاللہ الکریم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہونے کی سعادت ملے گی انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ
وبارک وسلم۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا